السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں توفیق شاہ۔ رواں سال آزاد کشمیر میں جنرل الیکشنز کا سال ہے۔ کرونا کی وجہ سے سیاسی سرگرمیاں کم ہیں، البتہ چند روز قبل تحریک انصاف نے تمام حلقوں سے اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی۔ ٹکٹ کی جلد بازی میں تحریک انصاف کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، کیا فائدہ ہو سکتا ہے، ان سب باتوں کو جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار راجہ حبیب اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا راج صاحب، تحریک انصاف نے 2021 کے الیکشن کے لیے اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ آپ کی نظر میں یہ فیصلہ عجلت کا ہے یا اچھی سیاسی حکمت عملی کا؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کے اندر جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ الیکشن مہم جو ہے وہ پی ٹی آئی نے شروع کی، اور خاصی حد تک انہوں نے اس پہ کام کیا۔ گو کہ اس سے جو پہلا الیکشن ہوا تھا 2016 میں، اس میں آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کوئی بھی سیٹ نہیں لے سکی تھی، صرف عبد الماجد خان صاحب نے کے پی کے میں اور لاہور سے جو ہے دیوان محی الدین صاحب نے سیٹ لی تھی۔ لیکن اس دفعہ خاصی تیاری ہوئی ہے۔ بہ سلطان محمد چوہدری صاحب نے بحیثیت پی ٹی آئی کے صدر اور سابق وزیر اعظم، انہوں نے آزاد کشمیر کے متعدد دورے کیے ہیں۔ ان کا خاصا ہوم ورک تھا۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ ابھی انتخابی شیڈول جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوا، ابھی تک انتخابی فہرستیں فائنل نہیں ہوئیں، اور اگر پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو جو یہاں آزاد کشمیر کی سیاست کا مزاج ہے، کوئی بھی یہاں سیاسی جماعت ہو، لیکن الیکٹیبلز جو ہیں وہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں حکومت سازی میں۔ تو ابھی مسلم لیگ نون کی یہاں پہ حکومت ہے، لیکن ابھی تک کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہو سکا مسلم لیگ نون کے اندر، اور ابھی سے ٹکٹ جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ اگر کوئی الیکٹیبل آپ شامل کرتے ہیں تو پھر اسے آپ ٹکٹ بھی نہیں دے سکتے، ٹکٹ پہلے سے جاری ہے۔ تو یہ اس طرح کی بھی صورتحال یقیناً اس کے بھی کچھ اثرات ہوں گے۔ لیکن ابھی جو دیگر جماعتیں ہیں، کل پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کا پارلیمانی بورڈ جو ہے اس کا پہلا اجلاس ہو رہا ہے۔ اسی طرح مسلم کانفرنس جو ہے، کیونکہ وہ فیلڈ میں گئے ہیں، سروے کیا ہے، انہوں نے لوگوں سے ملے ہیں۔ پھر مسلم لیگ نون ہے، اس نے ایک پہلے پارلیمانی بورڈ بنایا ہے، اور وہ جو پارلیمانی بورڈ ہے وہ ڈیزالو کر دیا گیا۔ پھر اس میں اعتراض ہوا کہ اس میں مریم نواز جو ہیں وہ نہیں ہیں شامل، پھر نئے سرے سے پارلیمانی بورڈ بنا۔ اسی طرح پی ٹی آئی کشمیر جو ہے، چودھری ارشد داس صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں آزاد کشمیر میں پہلا جو ہے پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا گیا، لیکن اس پہ جو کارکنان تھے انہوں نے اپنے تفصیلات خدشات اظہار کیے۔ اس کے بعد ایک نظر ثانی پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس پارلیمانی بورڈ میں آزاد کشمیر سے صرف پی ٹی آئی کشمیر کے صدر سابق وزیر اعظم جناب بہ سلطان محمد چوہدری جو ہیں، صرف انہیں شامل کیا گیا۔ تو ابھی کہتے ہیں کہ ابھی بڑا وقت ہے، بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی مزید پی ٹی آئی کو جو ہے وہ الیکٹیبلز کی ضرورت ہوگی اگر انہوں نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک راج صاحب۔ راج صاحب، آزاد کشمیر کے الیکشن کی سرگرمیاں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جس طرح کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ جو انتخابی فرشتے ہیں وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، انتخابی شیڈول جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ 20 مئی تک جو ہے وہ فہرستیں جو وہ حتمی کر دیں گے۔ اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ آلموسٹ کام ہو چکا ہے تمام اضلاع میں، لیکن جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں ان 12 نشستوں کے لیے جو ہے وہ ان کی فرستوں کی تیاری کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ اس میں بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، کچھ تاخیر ہو رہی تھی۔ وہ سب لوگ جو ہیں جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں یا پہلے سے جو لوگ موجود ہیں، تو وہ پوری طرح سے اس کا احاطہ نہیں ہو سکا تھا۔ تو پھر ابھی جو ہے یہ 26 اپریل تک جو ہے وہ توسیع کی گئی ہے۔
اس میں نئی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ متاثرین منگلہ ڈیم جو ہیں انہیں ریکگنائز کیا گیا. آگے صرف جو مہاجرین تھے وہاں پہ مقیم ان کا ذکر ہوتا تھا اور یقیناً سیٹیں بھی ان کے لیے ہیں. لیکن اب نئی بات یہ ہے کہ جو متاثرین منگلہ ڈیم ہیں جو پنجاب میں سندھ میں مختلف جگہوں پہ یہاں سے مائگریشن انہوں نے کی ہے انہیں بھی باقاعدہ ریکگنائز کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انتخابات قریب آنے سے قبل جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے گو کہ اس طرح سے سرگرمیاں جو ہیں وہ ان میں تیزی نہیں آئی. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ رمضان اور کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا ٹھہراؤ ہے. لیکن پر اصل میں جب شیڈول اناؤنس ہوگا تو توقع کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد بہت تیزی آئے گی. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس انتخابی جو عمل ہے آزاد کشمیر میں پہلے کبھی ایسا تو نہیں ہوا لیکن کرونا کے باعث جو ہے مزید الیکشن آگے بھی جا سکتا ہے. اس میں بھی بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ آزاد کشمیر کا جو آئین ہے اس میں نگران حکومت کا کنسیپٹ نہیں ہے. تو اس میں کیونکہ یہ 30 جولائی کو جو ہے وہ حکومت کی ٹرم پوری ہو رہی ہے جو مسلم لیگ نون ہے حکمران جماعت ہے. تو الیکشن بھی اگر تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو اس میں کوئی جو آئینی ماہرین ہیں وہی رائے دے سکتے ہیں کہ اس میں اگر الیکشن کرونا کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو اس میں انہیں نئی جو ہے وہ حکمت عملی کے لیے یا قانون سازی کے لیے کوئی کچھ کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں جنرلی دیکھیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی نے جو ٹکٹوں کی تقسیم کا عمل ہے وہ اس میں جو ہے وہ انہوں نے ایک فہرست جاری کی ہے. لیکن وہ ابھی میرپور جو پنچھ ڈویژن ہے 2 ڈویژن جو ہیں ان کی فہرست جاری ہوئی ہے اور وہ بھی جو ہے اسے حتمی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ فائنل کریں گے. اس میں سے اگر وہ تبدیلی بھی کرنا چاہیں تو ان کا اختیار ہے, اس میں سے تبدیلی کر سکتے ہیں. لیکن پھر اس میں یہ ہے کہ ابھی 3 جگہوں سے الیاس تنویر صاحب آزاد کشمیر کے واحد امیدوار ہیں جو انویسٹمنٹ بورڈ پنجاب کے چیئرمین بھی ہیں اور معاون خصوصی بھی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے. تو انہوں نے 3 جگہ سے اپلائی کیا تھا. انہیں راولاکوٹ حلقہ 5 سے تو انہیں ٹکٹ جو ہے اس کی انہیں شامل کر لیا گیا. لیکن جو باغ کا جو حلقہ ہے وسطی باغ سے جو ہے انہوں نے اپلیکیشن دی تھی لیکن وہاں سے شیخ مقصود صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے انہیں ٹکٹ جاری کیا گیا, سردار تنویر الیاس صاحب کو جاری نہیں کیا گیا. تو یہ ایک یہ ہے کہ وہ چاہتے تو 3 جگہ سے تھے, ایک جگہ سے ریفیوز ہو گئے, ایک جگہ سے انہیں ٹکٹ جاری ہو گیا. ابھی نیلم سے بھی انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن جب سیکنڈ سٹیپ ہے پارلیمانی بورڈ کا اس میں جب مظفر آباد کا اناؤنس کریں گے تو اس میں نیلم اور مظفر آباد کے جو حلقے ہیں اس میں کلیئر ہوگا کہ آیا انہیں وہاں سے ٹکٹ ملتا یا نہیں. اسی طرح آپ چلے آئیں اٹیاں والا اور لیپا جو ہے یہ نیال کا مظفر آباد میں اس میں اضافہ ہوا ہے. تو وہاں سے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے 2 جگہوں سے کاغذ جمع کرائے ہیں. ان کے جو بیٹوں نے وہ بھی 2 جگہوں سے کرائیں, اٹیاں والا سے بھی کروائیں اور لیپا سے بھی کروائیں. تو اس میں اصل جو اس کے جو پس منظر چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ صاحبزادہ اسحاق ظفر جو ہیں سابق سپیکر رہے ہیں آزاد کشمیر کے, قائم مقام وزیر اعظم رہے ہیں. تو ان کے بیٹے جو اشفاق ظفر ہیں وہ پیپلز پارٹی میں ہیں اور یہ دنوں کی بات ہے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں آ جائیں گے. اور جس حلقے سے وہ بھی 2 حلقوں سے خواہاں ہیں لڑنے کے, جس حلقے سے وہ الیکشن لڑیں گے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ ان کے مد مقابلہ وہ آئیں گے. اور جو دوسرا حلقہ ہوگا اس میں پھر ان کا بیٹا. لیکن انہوں نے یہ چیز کور کرنے کے لیے کہ غلطی کی گنجائش نہ رہے دونوں جگہوں سے باپ بیٹوں نے کاغذ جمع کروائیں. سیاست میں ایسا ہوتا ہے اور بھی پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ لوگ 3-3 4-4 حلقوں سے بھی الیکشن لڑتے ہیں, پھر انہیں باقی سیٹیں چھوڑنی پڑتی ہیں, ایک سیٹ پاس رکھنی پڑتی ہے, جو چھوڑی جاتی ہے سیٹ اس پہ جو ہے دوبارہ پولنگ ہوتی ہے. اور اس میں اگر وہ چھوڑنے والا شخص جو ہے وہ اس کی جماعت اگر برسر اقتدار ہو تو وہ سیٹ دوبارہ واپس آ جاتی ہے اس جماعت کے پاس. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ جیت گیا لیکن اس کی جماعت ہار گئی ہے,
सीट दूसरी पार्टी की बन रही है, तो अवाम भी जो है वो अब आकर रुख देखते हैं और वो जो है वो सीट फिर कई दफ़ा ये होता है कि उनका जो मुखालफ होता है वो जीत लेता है। अच्छा राय साहब, इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होने वाले हैं, ये आपकी नज़र में किस किस जमात का इत्तेहाद हो सकता है? देखें, वैसे तो अगर देखें अमूमी तौर पे तो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई जो है इनमें कुर्बत है और इनमें इंतखाबी इत्तेहाद भी मुतवक्को है, लेकिन बड़ी तेज़ी से जो है वो जो अपोजिशन की तहरीक चल रही थी पीडीएम में, उसमें बड़ी तेज़ी आई और उसमें जो नई डेवलपमेंट हुई है उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो अपोजिशन लीडर आ गए। पहले उनकी कामयाब होना जो है वो एक गैर मुतवक्को था, फिर वो अपोजिशन लीडर आ गए, फिर जो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं साबिक़ सदर पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उनकी जो नई हिकमत अमली है जो बातें सामने आई हैं उसमें वो अब जो वफाक में पीटीआई की हुकूमत है उसमें अब पीपल्स पार्टी की भी कुर्बत हो गई है। ये भी ऐन मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान इत्तेहाद हो जाए, लेकिन मेरी जो ज़ाती राय है कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कि चाहते हुए भी कोई भी सियासी जमात आज़ाद कश्मीर में इन इंतखाबात के अंदर सियासी इत्तेहाद नहीं होगा किसी भी जमात का दूसरी जमात के साथ, और जब इलेक्शन के नताइज सामने आएंगे तो हुकूमत साजी के मरहले पे ये फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी, पीटीआई जो नज़र आ रहा है सारे इस तरह के इशारे मिल रहे हैं, इनका इत्तेहाद हो सकता है, ये मिल के हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर ये इत्तेहाद करते हैं तो ये जमातों का अपना भी नुकसान है, उस सियासी नुकसान से, क्योंकि माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी वफाक में पाकिस्तान में इत्तेहाद हुआ तो उसमें पीपल्स पार्टी पंजाब से उसका बिल्कुल सफाया हो गया था। तो उस तजर्बे को देखते हुए मुझे लगता है कि अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होगी, लेकिन सियासी इत्तेहाद जो है वह इंतखाबात से कबल नहीं होगा। लेकिन इंतखाबात के बाद जो कानून हुकूमत साजी का जो मरहला होगा उसमें यकीनी तौर पे जो है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई एक सिंगल पार्टी जो है वो 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर सके, तो इसलिए इत्तेहाद होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंतखाबात के बाद होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 2021 का जो इलेक्शन है वो बहुत टफ होने वाला है। यकीनन। बहुत शुक्रिया राय साहब। नाजरीन, आपने सुना राजा हबीबुल्लाह खान साहब से मौजूदा हालात पर तफसीली तज्ज़िया। अपने मेज़बान तौफीक शाह को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।